ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ڈانس وائرل ہو رہے ہیں اور جو تلاوت قرآن پاک ہے اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ میں خود اتنی پریشان ہوں کہ آج یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کافی دنوں پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک صبح کی مارننگ شو میں ایک ڈانسر کو بلایا گیا اور کسی لڑکی نے شادی میں ڈانس کیا، وہ اتنا وائرل ہوا کہ سارے وائی ٹی پہ وہ مشہور ہو گئی، اور اس کے لیے ہر پروگرام میں اس کو بلایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو قومی کھلاڑی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کے ڈانس کر رہے ہیں کہ چلو اس طرح پیسے کمائیں گے۔ ڈالر تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن ایمان سے دوری ہو گئی ہے۔ ہم ایمان سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ فیفا جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں، اس میں اس بچے نے جو تلاوت قرآن پاک کی ہے اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ وہ دونوں پاؤں سے معذور ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے چل کے اور عمرہ کیا تھا، طواف کعبہ کیا تھا۔ اس کی بات تو کسی نے نہیں لا کے وائی ٹی پہ یا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ یا ادھر ادھر کہیں بھی نہیں پھیلائی، اور اس کی بات اتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اس کا یہ ڈانس، استغفر اللہ، آجا مورے بالواں تیرا انتظار ہے۔ میں تو حیران ہوں۔ اللہ پاک کو یاد کرو، اس کے آگے مرنا نہیں ہے کیا؟ تم نے جان نہیں دینی ہے کیا؟ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے کیا؟ سوچ رہے ہو اور کیا سوچ کے آپ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ میں تو اب بول کے تھک گئی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں اب کسی اچھی بات کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، جو بھی غلط بات کرے گا وہی کامیاب ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے مجھے امید ہے۔ شکر الحمدللہ کہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ایم زیڈ فیملی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آپ میرے پیارے پیارے بہن بھائی جو مجھے دیکھتے ہیں اور جو میری ویڈیو کو وہ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹس دیا کریں۔ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ مجھے کمنٹس دیا کریں۔ پتہ ہے آپ کو، کمنٹس میں تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے، تو میں تنقید زیادہ سننا پسند کرتی ہوں کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں، کیا کچھ میرے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی نے اگر ڈانس کیا ہے تو ہر اس میں مارننگ شو میں آ رہی ہے، ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا ڈانس کیا ہے، ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں، انڈیا تک اس کا شور ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ جب ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے نا، تو وہاں ہمیں کون بچائے گا؟ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ ہم توبہ نہیں کرتے، ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم اچھائیوں سے دور ہو گئے ہیں، ہر برائی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار، سمجھ آئیے نا، جو قیامت والے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے، وہ بھی دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دن میں 100 بار میں استغفار کرتا ہوں، میری امت بھی استغفار کرے۔ اللہ اور اس کے رسول ہر وقت، اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، تو اگر ہم ایک دفعہ بھی درود پڑھ دیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا دھیان ہی اس طرف ہوتا ہے، ڈانس کے سٹیپ کس طرح کرنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے نا، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شادیوں میں لڑکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، 10 دن پہلے کمرے بند کر کے ڈانس ہو رہے ہیں، یہ سٹیپ ایسے کریں گے، یہ سٹیپ ایسے کریں گے، اور جب مہندیوں میں ڈانس ہوتے ہیں اور جو مرد کھڑے ہو کے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی، میں لوگ کہیں گے شاید ہمارے خلاف بول رہی ہے، نہیں، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہی، میں اسلام کی حمایت میں بول رہی ہوں کہ آپ لوگ کم از کم ان چیزوں کا خیال کریں، اور اللہ سے ڈریں، اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ دیکھیں نا، اس بچے نے تلاوت قرآن پاک کی ہے تو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ارے بھائی، یہ چیز بھی تو لاؤ نا، میڈیا میں لاؤ، لوگوں کو دکھاؤ، سناؤ، اس کو وائرل کرو۔ وہ جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس نے کعبے کا طواف کیا ہے، اس نے عمرہ کیا ہے اور ہاتھوں سے چل کے کیا ہے، آفرین ہے اس پہ۔ میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں اس بچے کو، جس نے اتنا جذبہ جس کے اندر ہے اسلام کا،
اور اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو کیا ہم مسلمان ہو کے بھی مسلمانوں والی بات نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں والا کام ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے. ہم کیوں غلط کاموں کی طرف چل پڑے ہیں؟ ارے وہ بھی تو ٹائم تھا نا جب حضرت بلال کو اس کا مالک تپتی ریت پہ لٹا کے لوہے کی گرز مارا کرتا تھا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے تھے. ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ جان بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں آخرت کو سے پیار کرو. آخرت بہت پیاری ہونی چاہیے. اللہ پاک سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ پاک سے توبہ کرو. ہم نے بڑے غلط کام کیے ہیں، ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ بتاؤ نا، ہم کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو اچھا سکھاؤ، اچھی تعلیم دو. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈگریاں دلا دو، جی ہاں جی اب انجینئر بن گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے ہیں. وہ ایک دنیاوی چیز ہے. ان کو دین کے راستے پہ بھی لاؤ اور دین بھی سکھاؤ. دین بھی سکھاؤ، بڑوں کا ادب کرنا سکھاؤ اپنی اولاد کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو جنہوں نے کل پرائے گھر جانا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے. انہوں نے اپنے گھر کا کیا ماحول بنانا ہے اگر یہ سیکھ کے جائیں گی ڈانس اور ناچنا اور کودنا. اور میں کہتی ہوں کہ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا ہمارے، اب ہم کو یہ تو نہیں ہے نا کہ 100 سال پرانے ہیں، آج کی کل کی 10 سال کی 15 سال پہلے کی بات ہے. ہمیں اجازت نہیں تھی ناچنے کودنے کی. نہیں بیٹا، بری بات ہوتی ہے، بیٹیاں اس طرح نہیں کرتی ہیں. بیٹیوں کو ادب اور احترام سکھایا جائے. چلو ٹھیک ہے، لڑکیاں بیٹھ کے، ہم عورتوں میں بیٹھ کے آپ شغل میلہ کر لیتے ہو تو چلو کوئی بات نہیں، بچیوں کا دل کرتا ہوگا، لیکن نہیں، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. آج کل میں کہتی ہوں نہ مرد کا احترام ہے، نہ عورت کو پتہ ہے گھر کیا ہے اور بچے کس طرح سنبھالنے ہیں. آج وہ بیبو کہہ رہی تھی کہ میں جل گئے ہو، چودھری کو کہہ رہی تھی جل گئے ہو، آگ لگ گئی ہے، میں نے میک اپ کیا تھا، میں خوبصورت لگ رہی تھی، چودھری صاحب آپ کو آگ لگ گئی ہے، آپ جل گئے ہیں، جلنے والوں کو جلائیں گے. یہ اپنے شوہر سے بات کر رہے ہو آپ؟ یہ شوہر سے بات کر رہے ہو؟ بی بی فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اپنے شوہر سے کس طرح پیش آیا جاتا ہے. سمجھ آئیے نا؟ آپ اپنے شوہر کو، میں نے فون پہ اس سے کہا کہ جل گئے ہو اور فلان ہو گئے ہو اور میں میک اپ کر رہی تھی، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میں پارلر سے تیار ہوئی تھی، اب میں روز پارلر سے تیار ہوں گی، تمہیں جلاؤں گی، تمہیں دھمکاؤں گی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھی بات تو میں نے کبھی کوئی سنی نہیں ہے. اور وائی ٹی پہ تو مجھے لگتا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی ہے آج کل. ماشاء اللہ وہ نینا کے شوہر ہیں شاہ رخ صاحب، وہ جو آج کل ڈوز دے رہے ہیں سب کو، اللہ معاف کرے. اب اس کو بٹھا دیا ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کو بٹھا دیا. میں ایتے تل ہوں، میں ایتے تل، ہر ایک کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، ہر عورت کو غلط کہہ رہا ہے، ہر عورت کی غلط نام رکھ رہا ہے. میں کہتی ہوں کیا رہا ہے تم لوگوں کو؟ اس ستارہ فیملی نے وائی ٹی پہ آ کے جو ضلالت اور گند پھیلایا ہے نا، اب سارے شاید اسی ڈگر پہ چلیں گے کہ شاید ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں ویوز ملیں گے اور ہمیں ڈالر ملیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے ویوز اور ڈالرز کی. اگر اللہ کی راہ میں، نیکی کی راہ میں اگر ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے سارے فائدے تو ہمیں وہاں جا کے ملیں گے نا. یہاں پہ ہمیں کیا فائدہ ملنا ہے؟ یہاں پہ ہمیں کون کہے گا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو یا اچھا کر رہے ہو یا اچھا بول رہے ہو؟ ہمیں کسی نے نہیں اچھا کہنا. ہم اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کے گھر جا کے ہی ہم سرخرو ہوں گے. اور میں ہر اپنی بہن سے یہی کہوں گی کہ درود پاک کی ایک تصویر روزانہ پڑھا کریں. سمجھ آئیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں اور اللہ سے معافی مانگا کریں. ٹھیک ہے دنیا داری کے کام بھی کریں، آپ آئیں جائیں گھومیں پھریں، لیکن کم از کم اسلام کے دائرے میں رہ کے. اسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم اس کی حد پار کر جائیں، ہم لائن کراس کر کے آگے نکل جائیں اور پھر ہمیں ہر چینل پہ بلایا جائے. مجھے بہت غصہ ہے اس بات کا کہ وہ لڑکی، عام سی لڑکی جس نے ڈانس کے 1-2 جھلک دکھا دی ہیں تو پورے میڈیا پہ چھا گئی ہے.
اب ان کی والدہ اور والد بڑے خوش ہیں کہ ہماری بیٹی وائرل ہو گئی ہے. خدا کا خوف کرو. اور انڈیا والے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ کی عزت کو اچھالیں. وہ اچھال رہے ہیں، جا کے سنیں وہ انڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں. بہت اچھا ڈانس کیا، بہت اچھا ڈانس کیا، بہت اچھے اسٹیپ لیے. کیوں نہیں اپنی اولاد کو آپ سیدھی راستے پہ چلاتے؟ اپنی اولاد کو سیدھے راستے پہ چلائیں. اللہ آپ سب کا بھلا کرے، اللہ آپ سب کو نیکی کی توفیق دے، اور سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.